بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس دعا کو ہم صرف ایک کہ کوئی مر جاتا ہے یا کوئی مصیبت آتی ہے تو تبھی پڑھتے ہیں. بیسکلی ہم صرف اس کو تبھی پڑھتے ہیں جب ہم کسی کی ڈیتھ کی نیوز سن لیتے ہیں. لیکن اس کا بالکل الگ پوائنٹ آف ویو ہے اور اس کا بالکل الگ یوز ہے جو علیہ وسلم کی ایک بیوی نے بتایا تھا. ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابو سلامہ جو ان کے شوہر تھے اس وقت، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ کوئی بھی مسلمان جب کسی مصیبت، دکھ یا نقصان میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ اس وقت وہی کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. اور وہ کیا حکم دیا ہے؟ اس کی ٹرانسلیشن یوں ہے: ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یا اللہ، میں اپنی اس مصیبت کا اجر صرف تیرے پاس سے چاہتا ہوں، تو مجھے اس پر اجر دے، اس سے بہتر چیز عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس مصیبت کا اجر دیتا ہے اور اس سے بہتر چیز سے نوازتا ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب ابو سلامہ وفات پا گئے، ان کے شوہر وفات پا گئے، تو انہیں یاد آیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بتائی تھی. تو انہوں نے وہی دعا پڑھی اور جب وہ پڑھتی ہوئی ان الفاظ سے گزری: وَعَوِيدِنِي مِنْهَا، اور مجھے اس چیز سے بہتر چیز دے. تو ان کے دل نے کہا کہ مجھے ابو سلامہ سے بہتر کیا ہی مل سکتا ہے. لیکن پھر انہوں نے وہ الفاظ پڑھ لیے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا، ان کے نکاح میں کر دیا انہیں، اور ان کی مصیبت کا، جو ان کی مصیبت تھی، اس کا اجر دے دیا. یہاں بات آتی ہے کہ ہم اس چیز کو بہت چیزوں سے توڑ سکتے ہیں. ایون کہ جب آپ کی کوئی نقصان ہو جاتا ہے، بہت سارے لوگوں کے بزنس ڈوب جاتے ہیں، تو یہ دعا پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی جو مصیبت ہے اس کا اجر بھی دے گا اور اس سے بہتر نواز دے گا. اور اس سے مین بات آج کے دور میں ہمارے جو لوگ، ہمارے جو یوتھ ہے نا، جو چیز سے جا رہی ہے، ان میں سے بہت کم لوگ، بہت گنے چنے جو لڑکے لڑکیاں ہیں، وہ چوز کرتے ہیں کہ ہم حرام جو ریلیشن شپ ہے اس سے نکل کر آنا چاہتے ہیں. ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے کسی اور کو خوش کریں. تو ان کے لیے بھی یہ دعا ضروری دعا ہے اور وہ اس چیز کو پڑھیں اور اللہ تعالیٰ ان کو بہتر نوازے گا، مطلب کہ حلال طریقے سے ان دونوں کو ملا دے. اچھا، یہ کس طرح سے میں اس کو ملا؟ دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے ایمانداری اور توبہ کا اظہار ہوتا ہے. اب یہ دعا کو سنیں، اللہ تعالیٰ سے آپ ایمانداری کر رہے ہیں اور توبہ کا اظہار کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا، سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان تقوی اختیار کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، تقوی اختیار کرے گا، اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا کر دے. تو ہاں، اگر آپ حرام رشتہ چھوڑ کر صرف اللہ کی خوشی کے لیے یہ دعا کرتے ہیں اور دل سے یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہتر نصیب کرے گا، تو انشاءاللہ آپ کو اس سے بہتر حلال رشتہ نصیب کرے گا، تو سکون اور عزت بابرکت والا ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو حرام چیزوں سے، حرام رشتوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.